جی، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ترجمے کو، سادہ ترجمے کو پڑھیں جیسا کہ آپ بہت انکریج کرتے ہیں، تو اس سے تو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے. جیسے آج وحی کا ذکر آیا تو بات پھر سنی تو ہم کو سمجھ میں آئی کہ یہ وہ والی وحی نہیں ہے کہ جو پیغمبروں پہ آتی تھی، اور بھی ظاہر غلط فہمیاں ہوتی ہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ فرض کر لیا کہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحیح تشریح ہے. یہ آزمائش تو آپ کو اس وقت بھی آئے گی کہ جب مثال کے طور پر آپ یہاں کی جگہ کہیں اور بیٹھے ہوں گے، تو وہ جو کچھ آپ کو بتائیں گے وہ اس بات سے مختلف ہوگا. یہ اللہ کی جو آزمائش سے ہے، اس سے ہم بھاگ ہی نہیں سکتے. آپ ذرا غور فرمائیں نا، یہ تو آپ ایک نسبتاً بڑی، میں نسبتاً کہہ رہا ہوں، چھوٹی آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے تو کسی کو ہندو پیدا کر دیا، کسی کو چینی بنا دیا، کسی کو کرسچن بنا دیا، اور اس آزمائش میں ڈال دیا کہ اب آپ سنیں، آپ پڑھیں، آپ غور کریں اور آپ نتیجے اخذ کریں. تو اس سے تو ہم کسی صورت میں نہیں بھاگ سکتے. اچھا، میں جو گزارش کرتا ہوں نا کہ آپ ترجمہ پڑھیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ترجمے میں جو کچھ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو منوعاً قبول کر کے زندگی بھر اسی پر بزد رہیں. نہیں، یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور آپ یقین جانیے، میں پرسنٹیج تو نہیں آپ کو بتا سکتا، مگر ایک محتاط میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے سادہ ترجمہ، 90% باتیں آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ میں آئیں گی، زیادہ ہی ہوں گی. جہاں نہیں آتی وہاں کویسچن کریں، اس کو نوٹ کریں، دوسروں سے کمپیئر کریں. یعنی مجھے یہ حیرت ہوتی ہے، اور حقیقت ایک بڑی حیرت ہوتی ہے، کہ لوگ دین کے بارے میں جو بات سن لیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں. بھائی، یہ جو اللہ نے شاید اس سر میں ایک کھوپڑی وہ ہے، ایک عقل ہے، کس لیے دی ہے؟ یعنی مجھ سے بعض لوگ اس بارے میں جھگڑا ہی کرتے ہیں. آج بھی ایک صاحب نے، میرے بڑے محترم، کم سے کم ایک نے تو جھگڑا کیا، باقی لوگوں نے کہا نہیں تمہارا یہ، مجھے ہمیں کلپ سمجھ میں نہیں آیا یہ کافر والا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی جی، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کافر؟ تو ان کے خیال میں اصل میں غیر مسلم کافر ہوتا ہے. کہ آپ ہمیں کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب یہ کیا ہے؟ ایک بات اتنی مرتبہ سنی، اتنی مرتبہ سنی کہ آپ، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شاید یہ کوئی پالیسی ہے کہ جب آپ ایک بات جو ناقابل فہم ہے، جو اللہ نے آپ کو عقل دیا اس میں تو نہیں آتی، اور آپ اس کو سنی جا رہے ہیں، اور آپ بالکل ان چیکڈ، ان کرٹیسائزڈ اس کو آپ سنی جا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا ایسا حصہ بن جائے گی کہ آپ اس کے بارے میں بغیر وجہ کے ایموشنل ہو جائیں گے. اچھا، آپ سنیں اور آپ کہیں یار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے سنی ہے، کئی مرتبہ سنی ہے، پھر سن رہا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار. اللہ میاں نے 76-77% آبادی پیدا اسی لیے کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے. اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اٹس ویری ان لائکلی کہ وہ اپنا فیتھ بدلے گا. تو ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو مان لیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی مانا ہوا ہے، عیسائیوں نے بھی مانا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی مانا ہوا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ آپ سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ نے آپ کو فطرت دی ہے وہ، اور جو آپ کو عقل دی ہے وہ، اس پر کمپرومائز کر کے نہیں، بلکہ اس کو ساتھ لے کر آپ قرآن پڑھیں. قرآن اس کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، نہ کہ اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آیا ہے. تو آپ پڑھیں گے، ترجمے میں آپ کو سوالات پیدا ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ اپنی پریشانی الجھن دور کریں. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو دین کے عام طور پر گفتگوؤں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ تو ان کا حل ہو چکا ہے، سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اب یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ اس لیے ہے کہ لوگ کرٹیکل نہیں ہوتے، لوگ کویسچن نہیں کرتے. تو جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یار یہ میں نے پڑھا ہے، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کہیں گے یہ بالکل سمجھ میں آ گئی بات، اور کچھ کے بارے میں کہیں گے یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بات ہے مجھے نہیں معلوم.
اور کچھ کے بارے میں کہیں گے نہیں یار یہ تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اور یہاں یہ فرمایا ہے. تو اب یہ کیا ہوگا، یہ جو پروسیس ہے آپ کے پڑھنے کا، یہ پروسیس آپ کو مزید سیکھنے کی طرف مائل کرے گا. یہ یوں ہے سر. مجھے اس میں ایک فطرت جو ہے، اگر آپ کہیں سے بھی آپ جاتے ہیں تو اب آپ نے جس طرح وہ بات کی کہ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کو دکھا دیتا ہے، دیٹ مینس کہ ان کو اپنی ریلیجس پریکٹسز میں وہی تسکین یا سکون نظر آتا ہوگا یا ملتا ہوگا جو ہمیں نماز، روزہ یا حج پہ ہمیں ملتا ہے. تو وہ پھر ڈفرینسیشن کس طرح وہ پتہ چل سکتا ہے کہ جی وہ غلط پہ ہیں اور ہم صحیح پہ ہیں، اور یا تو ہونا ان کو وہ تسکین نہ مل رہی ہو تو وہ اس سائڈ پہ آئیں. دیکھیں حسن ظن کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ حسن ظن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ کہے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں اے بندہ جا رہا ہے، اے چوری کر رہا ہے، اے چوری کر کے گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کی نیت ٹھیک ہوگی، یا اس نے چوری کیا ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ دور نہ جائیں. دیکھیں اس طرح کے جو پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ قریب ترین کی کوئی مثال لے لیں، اتنی قریب کی کہ جس کو آپ نے بھی تجربہ کیا ہو. مثال کے طور پر لیٹ می بی فرینک کہ بھائی میں کسی ہندو کی کیوں بات کروں، میں تو کبھی ہندو نہیں رہا اور ہندوؤں کا مجھے تجربہ بھی نہیں ہے، مگر مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہندوؤں کی طرح غیر اللہ سے آگے مانگتے ہیں. یہ بالکل عین ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی بعض نے کبھی یہ تجربہ کیا ہو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ، اللہ ہی مجھے معاف کرے، میں ایک ایسے کسی مقام پر چلا گیا، یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی میں بہت دیندار آدمی تھا، میں ایسی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اچھی جگہ ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو انٹر ہوا ہوں مگر میرے پیچھے والا جو بندہ ہے وہ انٹر نہیں ہوا. بدخل البابا سجدہ، اس نے پہلے سجدہ کیا. یار میں الٹے پاؤں واپس آیا، میں نے کہا دس ایبسلیوٹلی نان سینس، یار یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ کیا بدتمیزی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہوں گے یار، آئی ڈونٹ نو. میں بھی ایک انسان ہوں، اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو وداؤٹ اینی پرائر ریلیجس ٹریننگ یہ میں نے دیکھا، اور دیکھنے کا میں یہ تو نہیں برداشت ہو سکتا ہے یار، کیسے برداشت ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، نہ میں ان کے بارے میں بدظنی کرتا ہوں، نہ ان کے بارے میں غیر ضروری طور پر حسن ظن کرتا ہوں. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ میں اپنی ذات میں جانتا ہوں کہ مجھے جس طرح سے میرے رب نے بنایا ہے، اور یقیناً ایسا ہی سب کو بنایا ہے. بھائی جیسے میرے 2 کان ہیں سب کے 2 کان ہیں، میری ناک میں 2 سوراخ ہیں سب کے 2 سوراخ. ہی کیسے ہو سکتا ہے یار کہ میری فطرت اور دوسروں کی فطرت ڈیفرنٹ ہو. تو جب مجھے یہ مصیبت پڑی ہوئی تھی ادھر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوروں کو بھی لازماً پڑتی ہوگی. نہیں پڑتی تو پھر وہ خدا فیصلہ کرے گا جس نے کسی اور کو کوئی اور فطرت دی تھی. مگر اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نہیں، جو فطرت میں نے تمہیں دی ہے وہ کسی صورت بھی شرک پر مطمئن نہیں ہو سکتی، جھوٹ پر مطمئن نہیں ہو سکتی، بے حیائی پر مطمئن نہیں ہو سکتی، کسی کے ساتھ زیادتی پر مطمئن نہیں ہو سکتی. تو اس کے بعد یہ جو دوسری بات ہے کہ شیطان لوگوں کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے، یہ یوں ہے کہ آپ جب جاتے ہیں وہاں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جائیں گے یار یہ تھوڑی سی کمپرومائز ہے کچھ سجدے وجدے کی، باقی بہت زبردست آپ کو پلاؤ ملے گا، بریانی ملے گی، بہت زبردست قوالی ہوگی، بڑی زبردست گاتے ہیں. تو یہ کیا بندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ چھوٹی موٹی چیزیں، ایک سجدہ ہی ہے نا، باقی تو سب مزے کی چیزیں. یہ خوشنما ہو گیا. جو قرآن اصل میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا، قرآن کی سٹائل کو تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ہر جگہ ہر بات نہیں کرتا. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود اتنے بڑے بدھو چغت تھے کہ ان کو پتہ نہیں لگا. نہیں، وہ اصل میں اس چیز کو حذف کر رہا ہے، کیونکہ وہ کئی جگہ بتا چکا ہے کہ جب شیطان یہ کام کرتا ہے
تو انسان کے اندر اس کے اس مشورے کے خلاف ایک ریزسٹنس ہوتی ہے اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب وہ کمپرومائز کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. اصل میں یہ پوری بات ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہی بات جو آپ ہی کر رہے تھے آپ, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید میں بعض باتیں کہ جو اجمال کے ساتھ بیان ہوتی ہیں مختصر, اس سے غلطی کھا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ بہت مشہور یہ غلطی کھاتے ہیں, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں آنیسٹلی اس غلطی کو کھانے کی, اس غلطی میں پڑھنے کی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ من یشاء و یہدی من یشاء, یضل من یشاء و یہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. حالانکہ آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور کہ ہر آیت کے آخر میں اللہ میاں نے کوئی اشارہ کیا ہوا ہے, وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ جانتا ہے کون ہدایت کا مستحق ہے, اور وغیرہ وغیرہ. مگر لوگ اس انداز بیان کو نہیں سمجھ پاتے جس سے وہ غلطی کرتے ہیں. وہ صرف اتنی ہی بات صرف بتاتے ہیں, ہاں, اس کے پیچھے سیاق سباق نہیں کرتے اور تدبر نہیں کرتے, ایک چیز کو دوسرے سے ریلیٹ نہیں کرتے. اب مجھے ایک میری لبن کا لفظ جو ہے, جی لبن کا لفظ ہے جی جی, یہ ابھی ان کی جو موجودہ اسپوکن عربک ہے اس میں لبن تو دہی کو کہتے ہیں. جی جی تو یہ پرانے زمانے میں دودھ کے معنی میں جی استعمال بالکل. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح سے بدلا ہے وہ, لیکن یہ بالکل دودھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ڈیری کے لیے بھی ہو سکتا ہوگا, کچھ ڈیری پروڈکٹس اور اس کے لیے شاید. کین وی ریڈ قرآن ڈیورنگ تہجد, اور ڈز تہجد اونلی مینس پریئنگ نوافل؟ نہیں, تہجد کا مطلب تو نوافل ہی ہے, یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن مجید آپ الگ سے پڑھیں, بڑی اچھی بات ہے. مگر اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ دونوں کام ایک ساتھ کر لیں. یعنی آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور آپ ہاتھ میں قرآن لے لیں, ساتھ ایک میز رکھیں, قرآن مجید پڑھیں, جب رکوع کا موقع ہے اس کو وہاں رکھ دیں, ایک ساتھ نشان لگانے کے لیے کوئی چیز رکھ دیں, تو آپ دونوں کام کر سکتے ہیں. Which tribe of Jews consider Uzair alayhi salam a son of God? You didn't explain it yet. You didn't explain it yet کا مطلب یہ کہ آپ نے کہیں پہلے کسی زمانے میں پوچھا ہوگا یہ سوال. کہیں آپ نے شاید کہا تھا اس بات کا, ذکر ہوا ہو کسی آپ. دیکھیں, میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ قرآن مجید جس علاقے میں نازل ہوا, اس علاقے میں اس زمانے میں یہ بات وہ مانتے تھے, ان کے عقیدے نظریے میں یہ تھا. اب وہ کون سی ٹرائب تھی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹرائب ہو, اس لیے کہ بنی اسرائیل کی جو 12 ٹرائبز ہیں, وہ ان میں سے مختلف ٹرائبز کے لوگ وہاں موجود تھے کہ جو یثرب میں موجود تھے. ظاہر ہے ان کی پھر سب ٹرائبز بن گئی تھیں, بنی نذیر, بنی قریظہ, بنی قینقاع. تو ان کے ہاں چونکہ یہ نظریہ معلوم و معروف تھا تو قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ بیان کیا. جی جی جی, اللہ نے ان کی فطرت میں جو داعیات رکھ دیے تھے, ودیت کر دیے تھے, وہی داعیات ہیں کہ جو ان کے لیے پھر رہنمائی کا باعث بنے. یہ سی مور کو ذرا بند کریں گے جی. ہر اینیمل اور ہر انسیکٹ, ہر ایک جو جس طرح وہ سب نیچر کے اس پہ جو ان کے ذمہ اللہ نے جو کام لگائے ہیں, یہ سب کے لیے ہے. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے, اس سے ہی معلوم ہوتا ہے. جی جی, انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی آیت آپ بتا سکتے ہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی؟ یار یہ کمال ہے یار. یہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں الفرقان کیا چیز ہے, یہ کوئی کیا اس میں کوئی شبہ ہے, کیا چکر ہے؟
بھائی قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ قرآن مجید سے اگر کچھ آبویس باتیں کہلوانا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بولے گا۔ قرآن آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ قرآن کی شرائط پر قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کی شرائط میں سے ایک شرط بڑی اہم یہ ہے کہ جو باتیں پہلے سے موجود اور آبویس ہیں ان کو آپ مانیں، ورنہ قرآن کو پڑھ کر آپ غلطی کھائیں گے، گمراہ ہوں گے۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں بتایا کہ مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ اس نے اس کو امپلائیڈ مان لیا کہ یہ سنت سے ملے گی ہم کو جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے اشارہ کر دیا مثال کے طور پر کہ تم جب پرائیویسی کے موقع ہوں تو تم ایک دوسرے کے کمروں میں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ، اور اس میں لفظ بول دیا کہ من قبل صلاۃ الفجر ومن بعد صلاۃ العشاء۔ یہ صلاۃ الفجر کیا ہے، صلاۃ العشاء کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس میں ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن میں ساری اہم اصولی باتیں جو اللہ کی کتاب میں بیان ہونی تھیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ سوال تو ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ قرآن نے کہاں بتایا ہے۔ ابھی ہم نے آج وہ ترجمہ آیت پڑھی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی اپنے پری کنسیوڈ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کوئی ترجمہ کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، ورنہ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس کے بارے میں یہ یونیورسلی نون حقیقت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ تو اس میں شک کو آپ یاد ہوگا ایک کلپ میں نے آپ کو فارورڈ کی تھی، بلکہ ایک سیریز آف کلپس، جی وہ جو صاحب بہادر جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، محمد شیخ صاحب جی ان کا نام بھی نہیں مجھے پتا ہے، جی مطلب ہی واز ویری لائک ویری کانفیڈنٹ confident as well as like forcefully kind of imposing himself on that مولوی صاحب کو بیچارے کو آخر میں آگے وہ سیکھنے پہ آ گئے۔ دیکھیں وہ ایک آپ اگر گوگل سرچ میں اگر آپ جائیں اور یہ لفظ ڈالیں قرآنسٹ، QURANIST، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑے تعداد میں ایسے گروپس ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے صرف قرآن نازل کیا ہے رہنمائی کے لیے، اور ان میں سے بعض گروپ یہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ نہیں ہے، اصل میں یہی وہ تھا جو تورات تھی، وہ الگ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ تم کو میں نے یہ کہا، تو اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تم آپ ہیں، بٹ صاحب آپ ہیں، سفیان آپ ہیں، کرن صاحب آپ ہیں، وہی کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے لیے ایک اور چاہیے ہے۔ کتنی جرا ہے اس میں کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تورات حضرت موسیٰ پہ آئی تھی۔ ہاں سر یہ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں فطور ہے اور دماغ میں ان کے خناس ہے۔ اچھا آپ کون سی آیت کہہ رہے کچھ ہیں؟ ہے سر جی یہ لائیو جا رہا ہے سر پلیز جی۔ 19 میں کیا ہے جی؟ وہی کے لغوی معنی ہے خفیہ اور لطیف اشارے کے، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا اور کوئی محسوس نہ کر سکے۔ اسی مناسبت سے یہ لفظ القا دل میں بات ڈال دینے اور الہام مخفی تعلیم و تلقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ تفصیل ابھی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابھی اس کی گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کے دلوں میں وہ اشارہ، وہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں کہ جو مخفی ہوتی ہے، اور پھر یہ ان کے اندر کی جو اپریسیشن انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کا یہ تجربہ ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا،
لیکن اس کا دعویٰ کیا کہ ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کو فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی اللہ کی مخلوق وہ ان کے پیروکار ہوئی، اور انہوں نے ان کو ان کے بقول رہنمائی کی، ان کو بتایا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، ہم اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ آپ یقین جانیے کہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پابند نہ کرے اس علم کا کہ جو علم اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب وحی کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغام بھیجتا تھا، اب وہ پیغام نہیں بھیجے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کہنے کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر دیا اور یہ کہا انسانوں سے کہ اب اس وحی کو جس کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق دین کو اختیار کرو۔ اگر اس کے بعد اور اس طرح کے مخفی اشارات آنے لگے تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ الیوم اکملت لکم والا دین جو ہے نا، وہ صرف تلاوت کے لیے، اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہی ہوا، اور یہی نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ نکلا کہ ہمارے ہاں گروہ بنے، ہمارے ہاں فرقے بنے، اور پھر لوگوں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم، انڈرسٹینڈنگ، اس کے امکانات ختم ہو گئے۔ قادیانیت کی بحث ہی ختم ہوئی تھی۔ ہاں وہ بحث ختم ہوئی تھی۔ آپ معلوم ہے کہ احمدی حضرات یہ تو کہتے ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا غضب کیا آپ نے کہ ایک نئے پیغمبر کا آپ نے اعلان کر دیا، یہ کہاں سے آ گیا، تو وہ ساتھ ہی آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے دینی تاریخ میں ان بے شمار لوگوں کی باتیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے واضح ہدایات ہیں، جس کے بعد پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں یار کیا کریں۔ آپ کہیں گے ہم انہیں مانتے ہی نہیں۔ ہم نہیں مانتے، ہم تو یہ کہیں گے، میں اسی لیے تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ واضح طور پر کہتے ہیں، یہی ہمارا ختم نبوت کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آئے کہ جس کے پابند لوگ ہوں، کوئی شخص ان کے علاوہ جن کو کسی معاملے میں اللہ نے رہنمائی کر دی۔ یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے گزارش کی آپ کو بھی، اگر آپ استخارے کی دعا کریں یا آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی گائیڈ کر دے، یہ آپ کی ایک پرسنل گائیڈنس ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ نے اس گائیڈنس کی روشنی میں کنونس کرنا ہے تو آپ کو قرآن، سنت اور حدیث کا حوالہ لانا ہوگا، اس لیے کہ میرے لیے آپ کا وہ تجربہ زیرو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے پرسنل سر سچی خواب آپ نے بولا مبشرات کے شروع میں جی مجھے آئیے 15-20 دن، نہیں وہ ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے لیے ہے نا۔ مجھے آئیے جی اور ایگزیکٹلی وہی ہوا، میں نے ذکر کیا یہ ہونا جی، یعنی یہ بات نعمت کا انکار کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا پارٹنر مانتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو وہ اس کی طرف بھی منسوب کرتا ہے، اور یوں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اس کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، اس کو بانٹ دیتا ہے اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ نے دیا تھا اس کا کریڈٹ وہ کسی اور کو دینا شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آگے جا کر آیت نمبر 53 میں اللہ کہتا ہے کہ کتاب موسیٰ کو دی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب موسیٰ کو دی۔ یہ الکتاب جو لفظ ہے وہ تورات کے لیے بھی آیا ہے، الکتاب لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، الکتاب لفظ شریعت کے لیے بھی آیا ہے، اور الکتاب لفظ بعض اوقات قرآن مجید میں
تمام کتابوں کے لیے ایک جامع لفظ بھی آیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے. ایک طرف سے ایک لفظ لے کے اور دوسری طرف سے دوسرے کو کوٹ کر کے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. سر میرا کوشچن تھا. جی جناب. سر یہ بدھزم میں بھی کہتے ہیں کہ بلکہ وہیں کا کوٹ ہے کہ اگنورینس از سن. اب سر ہمارا جب اسلام سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے نہ جانتے ہوئے تو اس کو اس کا نہیں ملے گا, یعنی کہ اٹ از ناٹ ہز فالٹ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. بٹ سر آج ہی میری بحث ہو رہی تھی تو وہ یہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک انسان نہ جانتے ہوئے کوئی گناہ کر دے تو اس کا نہیں اس کو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا. مگر آگے سے مجھے کہا جا رہا تھا, جو بات مجھے بعد میں ٹھیک لگی, کہ اس کا گناہ کو نہ جاننا اٹ سیلف از اے سن فار ہم. یہ فرض ہے اس انسان پہ کہ وہ جان لے کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی نہیں ہے. دیکھیے گناہ کے نہ جاننے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی فطرت کو نہیں پہچانا. یعنی اللہ نے اس کے اندر ایک احساس رکھا تھا کہ چوری کرنا بری بات ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک بندہ آیا اس دنیا میں, اس کے اندر چوری کرنا بری بات ہے اس والا سوئچ تھا ہی نہیں. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ نہیں پکڑا جائے گا, اس لیے کہ یہ سوئچ یہ اللہ کو دینا تھا. سر ایسی سائیکیٹرک النیسز ہو سکتی ہیں, ایسی سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں جن کے اندر جس میں ہم دیکھتے ہیں نا ایرریشنل کرائم ہوتے ہیں, خدا نخواستہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادتی کی کس کے ساتھ کی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس شخص نے بالکل صحیح ایسی بدکاری کی. تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان لوگوں کے اندر وہ سوئچ نہیں, پرورژنز ہوتے ہیں. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے کہ یہ کیونکہ ہمارا دین آ چکا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا ہے, تو اب لاگو ہے ہر انسان پہ کہ وہ اس سے اویئر ہو کہ کون سی چیز گناہ ہے کون سی نہیں. یا اللہ, اس چیز سے ارے ان سے یہ پوچھیں کہ یار مسلمانوں کو پتہ ہے, نہیں پتہ. یعنی ایک عالم کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے یہ مسلمان کس مشکل میں پھنس گئے ہیں. قرآن مجید کے آنے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جزیرہ نما عرب میں یہ بات ثابت ہے. صدیوں بعد ایسی پاکٹس تھیں جس میں کچھ لوگ ٹرائبز رہتے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ایک عجیب بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ دین آ گیا اس وجہ سے اب سب کو پتہ لگ گیا. میں یہ گزارش کرتا ہوں مسلمانوں کو بھی نہیں پتا. سر وہ یہ نہیں کہ سب کو پتہ لگ گیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو, اب جس طرح ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کوشش کریں اور دیکھیں ہم سے کہیں کہ آپ اللہ میاں نہ بنیں, یہ اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن سر آپ ہی کی جو ایک آپ سمجھائی ہوئی بات ہے کہ بہرحال اللہ کی نے جو فطرت ہر انسان کے اندر رکھی ہے اس حد تک تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے بغیر کسی وہی کے, بغیر کسی پیغام کے, رسول کے کہ کون سی بات صحیح ہے, یعنی جتنا وہ پہنچ سکتا ہے, جس حد تک پہنچ جتنا وہ پہنچ سکتا ہے یہ اللہ جانتا ہے, اور وہ اتنا پہنچا یا نہیں پہنچا یہ اللہ جانتا ہے, وہی فیصلہ کرے گا. ہم کسی کے اوپر الزام لگانے کا بلیم کیوں لیں, ہمیں تو اصولی باتیں کرنی چاہیے. البتہ ایک بات بالکل طے ہے کہ اگر کسی شخص نے برائی کو اس لیے نہیں سمجھا کہ اس نے وہ برائی اتنی زیادہ کی کہ اب اس کی وہ سمجھ ختم ہو گئی, تو اب واقعی ہی از ٹو بی بلیم فار اٹ. نیچر پرورٹ کر دی, اس نے خود ڈی جنریٹ کیا اپنے آپ کو. اچھا یہ فرمانے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے تورات میں تورات موسیٰ. دیکھیں بھائی میری بات سنیں, جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا تو پلیز ایک دوسرے کی بات ضرور سن لیا کریں. میں اس اصول کا جس کو آپ مانتے ہیں انکار کر رہا ہوں کہ قرآن نے ساری باتیں بیان کی ہیں. قرآن مجید نے وہ باتیں جو آلریڈی نون تھیں ان کو امپلائڈ مانا ہے, اور ان میں کوئی اگر بڑی بڑی غلطیاں تھیں تو ان کی اصلاح کر دی ہے. مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا, قرآن نے اس کو ٹھیک کر دیا. مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے, قرآن مجید نے اس کو ٹھیک کر دیا. یہ بات ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز بیان ہوئی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور فرمائیں
کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے تم دوسروں کے کمروں میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ، اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں، مجھے عشاء کی نماز کا مطلب سمجھا دیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، مدینے میں ہو رہی تھی، اس سوسائٹی میں ہو رہی تھی جس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے ہمارے خیال میں۔ اب بہت بات آگے بڑھ جائے گی، اس لیے کہ آخری کتاب اور پہلی کتاب کا مسئلہ آ گیا نا۔ ہاں جی، کہ دین کی آخری کتاب ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ جب آپ یہ اصول طے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ایک نئی دنیا ہی، میں نے کہا لوگ، میں آپ بتا رہا ہوں، ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں تم سے مراد تم، آپ میں، تو یہ پھر ظاہر ہے ایک اور دنیا ہے، اس پہ الگ سے بحث ہو سکتی ہے۔ پورا قولی ھذا واستغفر